رمضان المبارک کا حال یہ ہے، تراویح سے لوگ غائب. اتنی رکعتیں مولانا کیسے پڑھیں گے؟ دوستوں کے ساتھ گھنٹوں کھڑے رہ سکتے ہو اور رب کی بارگاہ میں کھڑے نہیں رہ سکتے. جم کے لیے، جسم کو بنانے کے لیے ہم برابر وقت نکال لیتے ہیں. میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں بالکل جم کرو، وقت نکالو، لیکن یہ بھی کہتا ہوں جسم بنانا ہے تو جم جاؤ، اور اگر قبر کے کیڑوں سے جسم کو بچانا ہے تو مسجد میں آؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. جم جاؤ گے تو جسم بنے گا، مسجد میں آؤ گے تو جسم قبر میں بچے گا. ہاں ایسے بھی لوگ ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن لوگوں کے کفن کو بھی مٹی نے میلا نہیں کیا، ان کے کفن بھی محفوظ رہے. ارے دور کہاں جاتے ہیں اور کدھر جاتے ہیں؟ یہی مراد آباد کی سرزمین ہے، اور اس سرزمین پر ایک اللہ رب العزت کا ایسا بندہ جو اپنے وقت کا عظیم عاشق رسول تھا، جسے دنیا، اور وہ بھی اللہ اکبر، مجاہد حریت، مجاہد آزادی 1857 کا وہ عظیم ہیرو جس نے انقلاب میں اپنا خون جگر دے کر کے اللہ اکبر اسی ملک کی آزادی کے لیے بنیادیں فراہم کی، اسے دنیا سید کفایت علی کافی مراد آبادی کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے. آپ جانتے ہیں ان کے مزار مقدس سے روڈ ہو کر کے گزر رہی تھی، اور اللہ اکبر جب کھدائی ہوئی تو اس وقت لوگوں نے دیکھا کافی مراد آبادی کا جسم تو جسم محفوظ تھا، لیکن کفن کو بھی مٹی نے میلا نہیں کیا تھا. یہ کس کی زندگی ہے؟ اللہ اکبر، یہ اللہ کے وفادار لوگوں کی زندگی ہے، یہ اللہ اور رسول کے وفادار لوگوں کی زندگی ہے. کافی مراد آبادی کا ذکر آیا تو ایک بات میں اپنے جوانوں کو بتانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ یہ مراد آباد کے قریب کا علاقہ ہے، بلکہ مراد آباد کا ایک حصہ ہے. تھوڑا سا یاد رکھنا، ہم نے اپنے اسلاف کو بھلایا. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ہم بہت عشق رسول کی بات کرتے ہیں، ہم بہت محبت رسول کی بات کرتے ہیں، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ بڑے بڑے علماء موجود ہیں. حضرت مفتی صاحب قبلہ بھی یہاں موجود ہیں. اگر میں غلطی کروں، حالانکہ میرا کوئی علمی معیار نہیں، میرے تقوی کا کوئی معیار نہیں، میں آپ سب سے زیادہ گنہگار ہوں، علمی حیثیت بھی میرے پاس کچھ نہیں، لیکن میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں، جتنا ہم عشق رسول کا دعویٰ کر رہے ہیں اتنا عشق مصطفیٰ میں ہم کمزور ہیں. یاد رکھنا، جس دن مسلمان سچا عاشق رسول بن جائے، ہم نعرے والے عاشق بنے، ہم کھچڑے اور شربت والے عاشق بنے، ہم بریانی والے عاشق بنے، لیکن ہم نے سچے عشق رسول کی طرف کبھی قدم نہیں بڑھایا. بڑی معذرت کے ساتھ آج لبیک یا رسول اللہ کے نعرے تو بہت لگ رہے ہیں، مجھے اس نعرے سے کوئی اختلاف نہیں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب کوئی لبیک یا رسول اللہ کہتا ہے. کبھی سوچا لبیک یا رسول اللہ کا مطلب یا رسول اللہ میں حاضر ہوں؟ حضور کہہ رہے ہیں نماز کے لیے آ، کیا کبھی کہا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں؟ حضور بلا رہے نماز کے لیے آ، وہاں سے تو غیر حاضر ہے. حضور فرما رہے اپنے چہرے پہ داڑھی سجا، وہاں سے غیر حاضر ہے. حضور فرما رہے ماں باپ کے حقوق ادا کر، وہاں سے تو غیر حاضر ہے. حضور فرما رہے ہیں اپنے بھائیوں کے حقوق ادا کر، وہاں سے تو غیر حاضر ہے. حضور صلہ رحمی کے لیے فرما رہے ہیں، وہاں سے تو غیر حاضر ہے. حضور بیوی کے ساتھ اس نے سلوک فرما کا حکم فرما رہے ہیں، وہاں سے تو غیر حاضر ہے. حضور بچوں کی اچھی تربیت کے لیے کہہ رہے ہیں، وہاں سے تو غیر حاضر ہے. حضور پڑوسیوں کے حقوق کی بات کر رہے ہیں، وہاں سے تو غیر حاضر ہے. پھر کس منہ سے تو لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا رہا ہے؟ ہر نیکی کی جگہ سے تو غیر حاضر ہے، اور پھر کہاں تو حاضر ہونے کی بات کر رہا ہے؟ تو بڑی معذرت کے ساتھ ہم نعرے والے عاشق بنے، ہم لوگ اپنی طبیعت کے عاشق بنے، مگر یاد رکھو عشاق تو وہ تھے کہ جب رسول اللہ کے منادی نے اعلان کیا چلو مصطفیٰ جان رحمت سروں کے نذرانے کو لے کر کے بلا رہے ہیں، تو پہلے
پہلی رات کی دلہن کو چھوڑ کر کے سر کٹانے کے لیے وہ جوان آ جاتا ہے، وہ سر کٹانے آ جاتے تھے، ہم سر جھکانے کے لیے آنے کو تیار نہیں ہے۔ حضرت کافی مراد آبادی کی بات چل رہی تھی، ہم وہ کیسے عاشق تھے، کیسے اس شاق میں سے تھے، اللہ اکبر۔ جب ان کو پھانسی کی سزا وہ لوگوں نے اپنے طور پر دینے کی کوشش کی، حالانکہ وہ کوئی سزا نہیں تھی، عشق کی سزا نہیں ہوتی، عشق میں تو مزہ ہوا کرتا ہے۔ حضرت نظمی مہریروی رحمت اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کہی ہے، کہتے ہیں عشق گر جرم ہے پھانسی کی سزا دو مجھ کو، عشق گر جرم ہے پھانسی کی سزا دو مجھ کو، پر درے یار پہ مجھ کو یہ سزا دی جائے، پر درے یار پہ مجھ کو یہ سزا دی جائے۔ حضرت کافی مراد آبادی سے کہا جاتا ہے، اللہ اکبر، ہر مرنے والے سے پوچھا جاتا ہے، ہر پھانسی جس کو دی جاتی ہے، جس کی گردن پہ تلوار رکھی جاتی ہے، جس کو دنیا سے رخصت کیا جاتا ہے، اس کی آخری خواہش پوچھی جاتی ہے، اے کافی تم بھی بتاؤ کہ تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ اللہ اکبر، آپ مجھے بتائیں تو صحیح، اب زندگی باقی نہ رہے گی، زندگی کا چراغ گل ہو جائے گا، اب زندگی کی رانائیاں نہ رہے گی، زندگی کی بہاریں اجڑ جائے گی، اور ان سے پوچھا جا رہا ہے کافی تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ دیکھو اس شاق ایسے ہوتے ہیں، انقلاب ان سے آتا ہے، انقلاب ایسے لوگ بپا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، جب حضرت کافی مراد آبادی کو کہا گیا آخری خواہش کیا ہے تو فرماتے ہیں پوری زندگی اپنے نبی کی نعت لکھتا رہا، آخری خواہش یہی ہے کہ دنیا سے جاتے جاتے میں اپنے نبی کی ایک نعت میں اضافہ کرتے جاؤں۔ اور آپ اندازہ کریں یہ زمین اہل علم کی زمین ہے، ان سے پوچھو اگر بچہ پاس میں بیٹھ کے رو رہا ہو تو اگر شیر کی آمد ہوتی ہے تو کسی کے رونے کی آواز ہی سے شیر کی آمد ختم ہو جاتی ہے، اشعار پھر ذہن میں نہیں آتے۔ لکھنے کے لیے سکون چاہیے، لکھنے کے لیے یکسوئی چاہیے، لکھنے کے لیے ماحول اچھا چاہیے، یہی تو لکھنے کا طریقہ ہے، تبھی تو اشعار تخلیق ہوتے ہیں، تبھی تو اشعار جو ہے وہ ترتیب پاتے ہیں۔ لیکن جس کے سامنے پھانسی کا پھندا ہو اور پھر کہا جا رہا ہے آخری خواہش، تو فرماتے ہیں نہ بچے یاد آ رہے ہیں، نہ بیوی یاد آ رہی ہے، نہ مرید یاد آ رہے ہیں، نہ دوست یاد آ رہے ہیں، نہ احباب یاد آ رہے ہیں، یاد آیا تو اللہ کا محبوب یاد آیا، اسی کو عشق کہتے ہیں۔ یاد آیا تو خدا کا محبوب یاد آیا، کہتے ہیں ایک نعت لکھنا چاہتے ہیں، لیکن آپ سے کہنا چاہتا ہوں اس پھانسی کے پھندے کو دیکھ کر اس عاشق مصطفیٰ نے جو آخری نعت لکھی ہے کوئی اس میں نقص نہیں نکال سکتا۔ اللہ اکبر، ایسا لگتا ہے عشق اور ادب دونوں ایک دوسرے سے گلے ملتے نظر آ رہے ہیں، ادبی رانائیاں ایسی اور عشق کا معیار، اللہ اکبر، بلکہ یوں کہیے عشق کا جبریل مکمل اپنے سدرہ پر نظر آ رہا ہے، اس شان کے ساتھ نعت لکھی ہے۔ اور وہ مشہور زمانہ کلام یہ ہے، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کی پوشاک بے نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ ہم سفیر و باغ میں ہیں، کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائے گی، سونا چمن رہ جائے گا، بلبلیں اڑ جائے گی، سونا چمن رہ جائے گا، بلبلیں اڑ جائے گی، سونا چمن رہ جائے گا۔ جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، کافی نے کل کہا تھا انگریزوں کے لیے کہا تھا، اور میں آج اس عاشق رسول عالم ربانی کے اس مصرے کو آج کے فرعونوں کے لیے پڑھتا ہوں۔ نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا۔
آج ہم یہ نہیں کہیں گے تو کیا کر رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، آج ہم اپنے آپ میں ڈوب کر سوچیں میں کیا کر رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو اپنی فکر کرو۔ آج مسلمان کے اندر یہ بیماری پیدا ہو گئی، تو کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے۔ اس لیے ہر آدمی دوسرے کو مجرم ٹھہراتا ہے، خود احتسابی نہیں۔ ہمارے بزرگوں میں کیا طریقہ تھا، میں کیا کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ سلطان العارفین حضرت بایزید بسطامی کے دور میں بارش بند ہو گئی، بارش بند ہو گئی۔ لوگوں نے کہا بارش بند ہو گئی، چلو سلطان العارفین بایزید کے پاس۔ یہ بایزید کون، سید الطائفہ، طاؤس العلماء۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں جو مرتبہ فرشتوں میں جبریل امین کا ہے، وہ ولیوں کی کائنات میں اللہ نے سید سلطان العارفین حضرت بایزید بسطامی کو مقام عطا فرمایا۔ جیسے فرشتوں میں جبریل، ویسے ولیوں میں بایزید بسطامی۔ یہ بات جنید بغدادی نے اس وقت کہی، ابھی سرکار غوث پاک کی آمد نہیں ہوئی تھی، ان کی آمد سے پہلے یہ بات کہی گئی۔ آپ سے پوچھتا ہوں، جو ولیوں میں جبریل کی طرح ہے، جیسے فرشتوں میں جبریل، ویسے سلطان العارفین بایزید ولیوں میں ہیں، ایسی ہستی کے پاس لوگ آ کے کہتے ہیں بارش بند ہو گئی۔ توجہ کرنا، اپنے دور کی بے مثال ہستی، جس کی بارگاہ میں داتا علی حجویری جیسے لوگ خراج عقیدت پیش کریں، جس کی بارگاہ میں جنید بغدادی جیسے لوگ خراج عقیدت پیش کریں، جس کی بارگاہ میں سر سختی جیسے لوگ خراج عقیدت پیش کریں، وہ سلطان العارفین حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جب لوگ پہنچے، حضرت بارش نہیں ہو رہی، کیا فرماتے ہیں، میں جان گیا کیوں بارش نہیں ہو رہی۔ توجہ کریں، میں جان گیا کیوں بارش نہیں ہو رہی۔ کہا میرے گناہ حد سے بڑھ گئے، میرے گناہ حد سے بڑھ گئے، اس لیے اللہ نے میری وجہ سے بارش روک لی۔ ایک کام کرتا ہوں، میں ہی شہر چھوڑ کر کے چلا جاتا ہوں، جب مجرم اور پاپی شہر سے نکلے گا تو جس کی وجہ سے بارش رکی ہے پھر باران رحمت کا نزول ہو جائے گا۔ لوگ حیرت زدہ رہ گئے، اتنی بڑی ہستی، اتنی بڑی شخصیت جس کی زندگی میں کبھی تہجد فوت نہ ہو، جس کا مقام اور مرتبہ مقام شہودی اور حضوری میں یہ ہو کہ خود فرماتے ہیں ایک لمحہ بھی جلوے یار اگر نظروں سے اوجل ہو جائے تو میں اپنے آپ پر کفر کا فتویٰ دے دوں۔ اندازہ تو فرمائے یہ مقام حضوری کی منزل پر فائز ہے، اور حال یہ کہ کہتے ہیں میرے گناہ بڑھ گئے اس لیے میں شہر چھوڑ کر کے جاؤں گا، میری وجہ سے بارش رک گئی ہے، باران رحمت کا نزول ہوگا۔ اور سلطان العارفین جیسے ہی شہر چھوڑ کے نکلے، اللہ کو عاجزی کی یادہ اتنی پسند آ گئی، لوگوں کے استسقاء دعاؤں سے بارش نہیں ہوئی، بایزید کی عاجزی کی برکت سے باران رحمت کا نزول ہو گیا۔ حیرت کی بات یہ ہے جو گناہگار نہیں تھے، جو مجرم نہیں تھے، وہ اپنے آپ کو گنہگار سمجھتے تھے، اور یہاں حال یہ ہے جو کبھی اٹھ کر کے مسجد بھی نہیں جاتے، ان کو یہ غرور اور گھمنڈ ہے کہ مولانا ہم جنت میں نہ جائیں گے تو کون جائے گا۔ جن کا حال یہ ہے کہ وہ کھڑے ہو کر استنجا کرتے ہیں تو 3 دن تک کے غسل نہیں کرتے، ناپاکی کی حالت میں زندگی گزارتے ہیں، جو غسل جنابت کے حوالے سے اتنے غافل ہیں کہ 3-4 دن ناپاک پڑے رہتے ہیں، ان کو بھی یہ گھمنڈ ہے کہ مولانا ہم جنت میں نہ جائیں گے تو کون جائے گا۔ آؤ ترکی اور سیریا کے زلزلے کے تناظر میں ہم دیکھیں زلزلے کیوں آتے ہیں، اس کے آنے کی وجہ کیا ہے، تو ہم حدیث میں تلاش کرتے ہیں۔ امام اہل سنت نے بھی جو ہے وہ روایت لکھی ہے فتاوی رضویہ شریف کے اندر، پہلے وہ کوٹ کر دوں اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ فرمایا گیا کہ ان زمین کی نسیں ہوتی ہے، زمین کی رگیں ہوتی ہے، زمین کی شریانیں ہوتی ہے، جس طریقے سے انسان کے جسم میں شریانیں ہیں، جس طریقے سے انسان کے جسم میں رگیں ہیں، اسی طریقے سے زمین کی بھی رگیں ہیں، اور یہ ساری رگیں ایک جو ہے وہ پہاڑ کی طرف بڑھتی ہے اور ایک پہاڑ کے اندر سمٹ آتی ہے اور اس کو کوہ قاف کہتے ہیں، اور وہاں
وہاں پر وہ ساری رگوں کو کھڑا فرشتہ سمیٹ کر کے موجود ہے. اس کے ہاتھوں میں یہ رگیں ہیں، زمین کی رگیں، زمین کی شریانیں اس فرشتے کے ہاتھ میں ہے. جب بھی کسی زمین کے خطے پر، جب بھی کسی زمین کے حصے پر ظلم ہوتا ہے، پاپ ہوتے ہیں، جرائم ہوتے ہیں، زنا اور بدکاری ہوتی ہے، شراب عام ہو جاتا ہے، سود عام ہو جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی عام ہو جاتی ہے، زمین کے جس حصے پر گناہ اور جرائم عام ہو جاتے ہیں، پھر قدرت کی طرف سے حکم ہوتا ہے زمین کی اس رگ کو پکڑ کر کے حرکت دے دو، تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ اللہ سونے سے بھی پاک ہے، اللہ اونگنے سے بھی پاک ہے، اللہ تمہارے جرائم سے بے خبر نہیں ہے، اللہ تمہارے گناہوں سے بے خبر نہیں ہے، وہ تم سب کو دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر. اور جب وہ نس پکڑ کر، وہ رگ پکڑ کر فرشتہ حرکت دیتا ہے تو زمین پر زلزلے کے جھٹکے نمودار ہوتے ہیں. اللہ اکبر. میری قوم کے جوانوں، پتا چلا جب زمین پر اللہ کی عبادت کرنے کی بجائے جب زمین پر ظلم کیا جاتا ہے، جب زمین پر حرام کام کیے جاتے ہیں، جب زمین پر اللہ اکبر نوتال میں کمی کی جاتی ہے، اس وقت زمین پہ زلزلے آتے ہیں اور مجرموں کی وجہ سے بے گناہ بھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. کیا یہ جرائم ہمارے اندر نہیں؟ ایک مرتبہ ام المومنین امام حاکم اپنی مستدرک میں لکھتے ہیں، لیکن محدثین نے اس حدیث کی سند پر جرح بھی کی ہے. اللہ اکبر. بعض محدثین نے جرح کی، امام حاکم نے اس کو صحیح کہا، لیکن میں امام حاکم کی جو ہے وہ صحت کی بات کو سامنے رکھ کر بالکل نصیحت کے طور پر یہ بات پیش کرتا ہوں. ایک مرتبہ ایک جوان ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس آیا. کون عائشہ صدیقہ؟ مفتی 4 ملت. کون عائشہ صدیقہ؟ جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہو. کون عائشہ صدیقہ؟ سینکڑوں صحابہ اور ہزاروں تابعین جس کے شاگرد ہوں. ان سے پوچھا امی جان یہ بتائیں کہ زلزلے کیوں آتے ہیں، زلزلے آنے کی وجہ کیا ہے؟ تو ام المومنین نے اس کی طرف سے چہرہ پھیر لیا. چہرہ پھیرنے کی وجہ یہ تھی کہ زلزلہ آنے کی وجہ اتنی نازک بیان کرنا چاہتی تھی کہ اس کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہتی تھی. بیک گراؤنڈ حدیث کا یہی بیان کر رہا ہے. پوچھنے والے نے پوچھا تو اس کو بیان نہیں فرمایا، یعنی جب اس نے سوال کیا تو چہرہ پھیر لیا. لیکن اللہ اکبر. پھر حضرت عبداللہ نے پوچھا امی جان آپ بتائیں کہ زلزلہ کیوں آتا ہے اور زلزلہ آنے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس وقت ام المومنین نے ان کو جواب دیا، حضرت عبداللہ کو جواب دیا، عبداللہ زلزلہ آنے کی وجہ یہ ہے جب عورتیں اس نیت سے گھر سے خوشبو لگا کر کے نکلتی ہے کہ لوگ ان کے حسن کے فریب میں مبتلا ہو جائیں، ان کی طرف راغب ہو. خوشبو لگا کر کے عورتیں اپنے گھروں سے اس لیے نکلتی ہے کہ لوگ ان کے فتنے میں مبتلا ہو. پھر اس وقت زلزلے آتے ہیں جب عورتیں نامحرم اور مردوں کے سامنے، جب عورتیں نامحرم مردوں کے سامنے، اجنبی مردوں کے سامنے ننگی ہونے لگتی ہے، زنا کے لیے تیار ہو جاتی ہے، اپنے جسم کو پیش کرنے لگتی ہے، اس وقت زلزلے آتے ہیں. اللہ اکبر. ابھی آگے اور بھی روایتیں پڑھی جائے گی، اگر وقت رہا تو جتنا وقت مجھے دیا گیا میں اسی میں گفتگو مکمل کروں گا، لیکن آپ کی توجہ چاہتا ہوں. آپ سے پوچھتا ہوں کیا ہماری بہن بیٹیاں آج گھروں سے عطر لگا کر نہیں نکل رہی ہے، خوشبو لگا کر نہیں نکل رہی ہے، پرفیوم لگا کر کے نہیں نکل رہی ہے، خوبصورت بن کر کے نہیں نکل رہی ہے، میک اپ کر کے نہیں نکل رہی ہے؟ آج اللہ اکبر مسلمانوں کا حال یہ ہو گیا، شادی کے موقع پر صرف چہرے بنانے کے لیے بیوٹی پارلروں میں جتنا خرچ ہوتا ہے اگر اس کا اندازہ لگایا جائے تو لاکھوں روپے صرف بیوٹی پارلر کی نظر ہو جاتے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں، صرف داڑھی رکھنے سے ہم نجات نہیں پا سکتے، صرف 5 وقت کی نماز بھی ہمیں نجات کے سائل تک نہیں پہنچا سکتی، سروں پر ٹوپیاں رکھنا بھی ہمیں نجات تک نہیں پہنچا سکتا. اس وقت تک جب تک کہ ہم پورے دین پر عمل نہ کریں. ہم نے دین کی چند چیزوں کو اٹھا لیا، کسی کو نماز آسان پڑی اس نے نماز اٹھا لیا، کسی کے چہرے پہ داڑھی آسان پڑ گئی اس نے داڑھی رکھ لی، کسی نے ٹوپی کو آسان سمجھا اس نے ٹوپی پہن لی. یاد رکھنا دین کو رسومات بنانے والوں، یہ رسمی عبادتیں نجات کے سائل تک نہ لے
بنے جائے گی. میرے نبی نے فرمایا والعاقبۃ للمتقین. نعرہ تکبیر. آخرت صرف پرہیزگاروں کے لیے ہے, آخرت متقیوں کے لیے ہے. بلکہ یہاں تک فرمایا جو لوگوں کے سامنے ٹوپیاں پہنے, نمازیں پڑھے, روزے رکھے, نیک عمل کرے, اور جو تنہائی کے اندر پاپ اور گناہ کرے, اللہ ان کی عبادتوں کو ان کے منہ پہ مار دے گا. خدا کو ایسی عبادتوں کی کوئی حاجت نہیں ہے. میرا اللہ حاجت اور ضرورت سے پاک ہے, اسے کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے, وہ بے نیاز ہے. مسلمانوں بتاؤ تو صحیح, اللہ اکبر, ہماری بیٹیاں بیوٹی پارلروں میں جائے, ہماری بیٹیاں خوشبو لگائے, ہماری بیٹیاں اجنبی مردوں کے سامنے ننگی ہو جائے. اب کچھ لوگ سوچتے ہوں گے کہ یہ مولوی یہ بات کیوں کر رہا ہے کہ بیٹیاں ننگی ہو جائے. میں کہتا ہوں صرف کپڑا اتارنا ہی ننگا پن نہیں ہے. اگر دوسری حدیث پر نظر ڈالیں تو ذرا اپنے آپ میں ڈوب کے سوچے کہ کتنوں کی بیٹیاں ننگی ہے. بڑی معذرت کے ساتھ سفید ریش میرے بزرگ علماء بھی بیٹھے ہیں, ان کا ادب بھی میرے سامنے ہے, لیکن اگر انجیکشن نہ لگائیں, آپریٹ نہ کرے, آپریشن نہ کریں, تو یہ قوم ہمیں ملتی کہاں ہے؟ جب ہم منبر پہ نہ بولے تو کہاں بولے؟ لوگ کہتے ہیں اتنی اوپن تقریر نہیں ہونا چاہیے. میں نے کہا جب لوگ اوپن گناہ کر رہے ہیں تو اوپن اصلاح کرنے کا ہمیں حق نہیں. جو قوم گناہ کرنے میں اوپن ہو گئی تو کیا ہم اس قوم کو آئینہ نہیں بتا سکتے؟ اور اللہ نیتوں کو جانتا ہے. فحش بات کرنے کی ہماری عادت نہیں, اللہ نیتوں کو جانتا ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین, جو جھوٹ بولے اس پہ لعنت ہے. ہمیں شوق نہیں یہ بات کرنے کی, لیکن آپ سے پوچھتا ہوں, آپ اگر یہ سوچتے ہیں ام المومنین نے کہا مردوں کے سامنے عورتیں ننگی ہوگی, زلزلے آئے, عورتیں ننگی نہ ہو رہی. ایک حدیث میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے قریب عورتیں کپڑے پہن کے بھی ننگی ہوگی. تو صحابہ نے پوچھا آقا کپڑے پہن کے ننگی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ وہ فرمایا اتنے باریک اور پتلے پتلے کپڑے پہنے گی کہ کپڑے پہن کر بھی ان کا جسم نظر آئے گا. اتنے تنگ اور چست پہنے گی کہ مفہوم ہے کہ جسم کا نشیب و فراز دکھے گا. تو یہ بھی تو ننگے پن کی, کپڑا پہن کر بھی ننگی ہے. مردوں کو اس کا کوئی خیال نہیں. ایک باپ جب جمعہ کی محفل میں مسجد کے اندر یہ خطاب سنتا ہے تو کہتا ہے مولوی لوگ پرانے خیال کے لوگ ہیں. مولوی پرانے خیال کا نہیں ہے, ہم دین کے پابند ہیں. لوگوں کو اگر ترقی کرنا ہے تو لوگ آگے جائیں, اور مسلمان کو اگر ترقی کرنا ہے تو وہ پیچھے نبی کے قدموں میں آئے. سبحان اللہ. ہمیں کل بھی ترقی ملی تھی تو قدم ناز مصطفیٰ کے صدقے میں ملی تھی, اور اگر آج بھی ترقی ملے گی تو نبی کے قدموں میں ملے گی. لوگ کہتے ہیں نبی کے قدموں میں کیا رکھا ہے؟ میں کہتا ہوں جب ماں